بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے رزق حلال، جو کہ ایک بہت ہی کڑوا قسم کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ رزق حلال کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافی آیات نازل کی ہیں کہ اپنا رزق جو ہے اپنا صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے کمائیں۔ قبر میں بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ نے پیسہ جو کمایا ہے کس طرح سے کمایا ہے، جائز ذرائع سے کمایا ہے یا خراب ذرائع سے کمایا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اپنے رزق کو بالکل پاک رکھیں، رزق حلال کمائیں، محنت سے کمائیں، اور اس طرح کمائیں جس طرح آپ کا کوئی معاہدہ اپنے آجر سے یعنی امپلائر سے ہے یا کسی اور اپنا جو خریدار سے ہے، تو اس کے مطابق رزق حلال کمائیں۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب پاکستانی ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے نا بالکل عام ہو گئی ہے۔ رشوت کھانا عام ہو گیا ہے اور سود کھانا عام ہو گیا ہے، وہ بھی حرام میں آتا ہے۔ دوسروں کا پیسہ غصب کرنا، پلاٹوں پہ قبضہ کرنا، ناجائز قسم کی حرکتیں کرنا، تو اس سے جیسے پرائز بانڈ، اصل میں پوری قوم کو ایک سیل پسندی کی عادت میں ڈالا جا رہا ہے۔ جس طرح ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ فائنینس کمپنیاں تھیں، وہ جناب آپ کو 3% پر منتھ 1 لاکھ پہ سود دیتی تھیں، یعنی 36%۔ تو اگر ان سے پوچھیں جناب یہ کیسے آئے گا، جی ہم بڑا لمبا چوڑا کاروبار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، میرے تو علم میں 2-3 اسپیسیز آئی ہیں جس میں بیڑا غرق ہوا ہے پوری قوم کا، پوری ہماری فائنینشیل اسٹرکچر کا، کہ وہ پروفٹ اتنا لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ بہت ماشاءاللہ بہت کون مین تھے، یعنی فراڈی سمجھ لیں آپ۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے لالچ اور ہوس کی حرص کی جو نیچر ہے انسان میں ڈالی ہوئی ہے نا، اس وقت جو ہے یہ بے ایمانی کا کاروبار چلتا رہے گا۔ لوگوں کو ایسے جھانسا دینا کہ اس میں اتنا پیسہ بنے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کوئی ڈبل شاہ بھی تھا، ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی اسکیم چلتی رہتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ کے جو سافٹ ویئر جتنے بھی آپ کے پروگرام آتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں جی $3000 مہینے کے کمائیں گی، $2000 کرائیں، کرپٹو کرنسی سے کمائیں، وہ اور کوئی بے شمار طریقے ہیں، پرائز بانڈ پہ کمائیں۔ اور دوسری طرف اگر آئیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، خدا معاف کرے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے اپنے علماء سے بھی یہ کہنا پڑتا ہے، وہ بھی یہ تھوڑا بہت کاروبار کر رہے ہیں کہ 3 آیتیں پڑھیں تو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی آپ کے اوپر، یہ پڑھیں تو آپ کا بزنس وہ ایسے چل پڑے گا جس طرح پتہ نہیں کس طرح ہوگا۔ اس طرح نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اس خاص مقصد کے لیے چلایا ہے، جو کہ اس کے احکامات ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول وضع کیے ہیں اس کے، جس میں محنت کریں گے تو اس میں آپ برکت ہے۔ دوسرا، رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رزق میں نے لکھ دیا ہے زندگی میں، وہ اس کو انسان کو مل کے رہے گا۔ تو اس پہ ایک فارمولہ یاد کر لیں آپ، کہ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کی عمر 70 سال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہے 70 لاکھ روپے ہے، تو اگر وہ 35 سال کی عمر میں 70 لاکھ کما لیتے تو سمجھ لیں 35 میں مر جائے گا، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس کا یاد رزق پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آ جائے گی کہ بھئی اس کو فارغ کرو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رزق حرام کے آپ کو نقصانات ہی پتہ نہیں ہیں۔ ایک تو اس دنیا میں آپ کو ملتے ہیں، دنیا میں کس شکل میں ملتے ہیں وہ بھی میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ آپ کو تفکر رہے گا، فکروں سے آپ بھرپور ہوں گے، گھر میں فساد، جھگڑے، ایکسیڈنٹ ہوں گے، بچیاں بانجھ ہوں گی، بچوں کی شادی نہیں ہوگی، بچے جو ہیں وہ ایک ان بیلنس پیدا ہوں گے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سائنوک، یا مثال کے طور پہ ڈسیبل کہہ لیں، اسپیشل چلڈرن کہہ لیں، وہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، لنگڑے پیدا شروع ہو جائیں گے۔ یہ رزق حرام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کی خوبیاں کہہ لیں، اس کی نقصانات کہہ لیں، وہ اس لیے ہیں کہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچوں کے خزانے کو سہارا دیا، اس کو بچایا، تو اس میں کہا کہ ان کا جو باپ تھا، یعنی لڑی میں جو بھی ان کے انسیسٹرز میں آ رہا تھا، وہ بڑا نیک و شریف آدمی تھا۔ تو اس لیے اس سے پرہیز کریں، تفکرات سے جان بچائیں، اور پھر آخرت میں اس کا بڑا عجیب حساب ہے، اس کی بڑی سخت پوچھ ہوگی، بڑی سخت اس پہ آپ کی پکڑ ہوگی۔
لہٰذا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور نبی رسول احکامات بھیجے ہوئے ہیں، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی سارٹ آف جو بھی زندگی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے رزق حلال کمائیں، رشوت سے پرہیز کریں، سود سے پرہیز کریں، کسی مال پہ قبضہ نہ کریں اور نیکی سے کام کریں۔ اس میں دیکھیں آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ملے گی اور اللہ آپ کو ایسے ذرائع سے رزق دے گا جس کا آپ کو گمان تک بھی نہیں ہے۔ آخر میں میری گزارش یہ ہوگی کہ والدین اور اساتذہ اپنے بچوں کو سچ بولنے مجبور کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، ایمانداری سے کام کریں، رقموں میں ہیر پھیر نہ کریں، وعدے کی پابندی کریں، رزق حلال کمائیں اور بڑے خوش اخلاقی اور اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ۔ مع السلام، السلام علیکم۔